السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، ثم اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم اہدنا وسددنا، اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی وانقطاع عمری، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے قدم اس دین پر اس استقامت کے ساتھ جما دیجئے۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے دورہ قرآن میں 2024 میں پارہ نمبر 30 کو بھی مکمل کریں گے اور دعا کے ساتھ اس سفر کا اختتام کریں گے، اس نیت کے ساتھ کہ یہ سفر ہماری زندگی کا آخری سفر نہیں ہوگا، بلکہ اس سفر سے مزید سفروں کے ساتھ ہم جڑتے چلے جائیں گے اور قرآن کے اس سفر کو ہمیشہ تھام کر چلتے رہیں گے۔ شروع کرتے ہیں پارے کو۔ ہم نے پڑھنا ہے آخری ربع سورۃ البینہ سے۔ بینہ کا مطلب ہوتا ہے روشن یا واضح دلیل۔ مدنی سورہ ہے، 8 آیات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ اہل کتاب کے کافر اور مشرک لوگ جب تک کہ ان کے پاس ظاہر دلیل نہ آ جائے باز رہنے والے نہ تھے، اور وہ دلیل یہ تھی کہ اللہ کا ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھے جن میں صحیح اور درست احکام ہوں۔ اہل کتاب اپنے پاس ظاہر دلیل آ جانے کے بعد ہی اختلاف میں پڑھ کر متفرق ہو گئے۔ انہیں اللہ کے علاوہ کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کریں، اسی کے لیے اپنے دین کو خالص رکھیں، دین ابراہیمی کو، ابراہیم حنیف کے دین پر، اور نماز کو قائم رکھیں اور زکوٰۃ ادا کرتے رہیں۔ یہی ہے دین سیدھی ملت کا۔ بے شک جو لوگ اہل کتاب میں سے کافر ہوئے اور مشرکین سب دوزخ کی آگ میں جائیں گے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ لوگ بدترین خلائق ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، یہ لوگ بہترین خلائق ہیں۔ ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہمیشگی والی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے۔ مشرکین عرب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات مانگتے تھے، دلیلیں مانگتے تھے۔ جب دلیلیں آ گئیں، معجزات آ گئے، کتاب آ گئی، احکامات آ گئے، سب کچھ پتہ لگ گیا، اس کے بعد اکثریت نے جھٹلا دیا۔ جو یہود تھے، نصارہ تھے، جن کے پاس علم بھی تھا، جنہیں پتہ بھی لگ گیا، انہوں نے بھی صرف اناد، حسد، بغض، اس وجہ سے جو ہے وہ تکذیب کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، حالانکہ ان کے پاس تو سارے کے ساری جو ہے وہ دلائل موجود تھے کہ آخری نبی کیسے ہوں گے، ان کی شریعت کیسی ہوگی۔ انہوں نے پھر بھی نہ مانا۔ اللہ نے حکم دیا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے لیے اس کے دین کو خالص کرنا ہے، دین ابراہیمی پر چلنا ہے، وہ دین جو فرقوں سے پاک تھا، وہ دین جس میں صرف اللہ کے حکم کو ماننا تھا اور جس میں صرف نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا اور ہر وہ کام جس کا حکم اللہ نے دیا اس پر چلنا تھا۔ یہ سیدھا دین ہے۔ اللہ نے کہا دین القیمہ، یہ بالکل سیدھا دین ہے۔ اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ اس میں بتا دیا گیا کہ آپ آگے پیچھے نہیں جا سکتے، آپ ابراہیم حنیف کے دین پر ہی رہیں گے، اور جو اس سے آگے پیچھے جائے گا، جو رسولوں کی تکذیب کرے گا، جو اللہ کی کتاب کی تکذیب کرے گا، تو وہ پھر دوزخ میں جائے گا، اور وہ بدترین مخلوق ہے، بدترین مخلوقات میں بھی بری ترین۔ اس کے مقابلے میں توبہ کرنے والا اللہ کو پسند ہے۔ جو شخص اللہ سے توبہ کرے گا، ایمان لے آئے گا، اطاعت کرے گا، عمل صالح کرے گا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا پائے گا۔ ہم پیچھے سورہ توبہ میں پڑھے نا، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا تو سب سے ضروری تھی۔ اللہ کی رضا ہی کے لیے ہم نے عمل کرنے تھے۔ اگر اللہ کی رضا حاصل ہو جائے اور بندے کو کیا چاہیے؟ ہم جب کوئی گناہ کرتے ہیں تو اگر ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے، اکثر آپ نے سنا ہوگا لوگوں سے یہ بات کہتے ہوئے کہ آہستہ بولو دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔
ایسے ہی ہے نا، بہت سے لوگ کہتے ہیں آہستہ بولو دیواروں کے کان ہوتے ہیں۔ اچھا، اگر دیواروں کے کان ہیں اور یہ بات ہمیں آہستہ بولنے پہ مجبور کر سکتی ہے، اگر ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ اللہ نے 2 نگہبان فرشتے رکھے اور ان کے ہاتھ میں ہر وقت قلم ہے، اور اللہ شاہ رگ سے حبل الورید سے بھی قریب ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے۔ کون کہتا ہے خدا نظر نہیں آتا؟ وہی تو نظر آتا ہے جب کوئی اور نظر نہیں آتا۔ اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ ہماری ایک ایک چیز کو نوٹ کر رہا ہے، تو کیوں نہ ہم اللہ کے ڈر سے، اللہ کے تقوی سے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں۔ اگر ہم تقوی اختیار کریں گے، اللہ سے ڈر جائیں گے، اللہ نے کہا یہ جن کو رضا حاصل ہوئی نا، یہ وہ ہیں جو تقوی کرتے رہے، اللہ سے ڈرتے رہے، نافرمانیاں انہوں نے کی ہی نہیں، اور اگر غلطی سے کوئی نافرمانی ہو گئی تو پھر توبہ کر لی، پھر معافی مانگ لی، آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کر لی، اور اسی اطاعت پر ان کی موت واقع ہو گئی، تو پھر اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو ہم نے دعا اور کوشش یہی کرنی کہ اللہ راضی ہو جائے۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو ہم بار بار قرآن کے سامنے آ بیٹھتے ہیں نا، یہ بھی اللہ کی طرف سے خاص رحمت ہے۔ اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو آج ہم 30 پارے مکمل نہ کر رہے ہوتے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ نے مجھے بولنے کی ہمت دی، آپ کو سننے کی ہمت دی، اللہ نے ہمیں ہمت دی کہ ہم ایک وقت کے لیے قرآن اٹھا کے بیٹھ جاتے ہیں، اس کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا نا شاید کہ تجھ کو یوں ایمان کا ملنا اور پھر بڑھتے جانا، رب سے رشتے کا جڑ جانا، یہ بھی ایک عنایت ہے۔ رب کی باتیں سنتے جانا، پھر ان کی وسعت کو پانا، دل کا ماند موم پگھلن، یہ بھی ایک عنایت ہے۔ شوق سے کرنا ان کی باتیں، شمع رسالت کی چھاؤں میں، جن لوگوں نے عمر بتائی وہ کردار کے سچے موتی، اپنے دامن میں بھر لینا، یہ بھی ایک عنایت ہے۔ ہم صحابہ کے قصے پڑھتے ہیں نا، اللہ کہہ رہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ نے تو ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ ہم اللہ کو کیسے راضی کریں گے؟ انہی کے طرز عمل پر چل کر، انہی کے راستوں پر چل کر، انہی کی دی گئے طریقہ کار کو دیکھ کر، انہی کے حساب سے جو طریقہ اللہ نے بتایا، جو سمجھ اللہ نے دے دی، جو شریعت اللہ نے دے دی، اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہم بھی کامیاب ہوں گے۔ انشاءاللہ اللہ ہم سے راضی ہونے والا ہمیں بنائے۔ ہم جب اس سے راضی ہوں گے، اس کی نعمتوں پہ شکر، اس کی آزمائشوں پہ صبر، تو وہ بھی ہم سے انشاءاللہ راضی ہوگا۔ سورہ زلزال شروع ہو رہی ہے، اور قیامت کا ایک اور نام آ گیا ہمارے سامنے۔ مدنی سورہ ہے، 8 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین کو پوری طرح جھنجھوڑ دیا جائے گا، واخرجت الارض اثقالہا، اور وہ زمین اپنے سارے بوجھ باہر پھینک دے گی۔ جتنے زمین میں خزانے دفن ہیں، جتنے زمین میں انسان دفن ہیں، سارے بوجھ باہر نکل آئیں گے، ایک ایک چیز زمین کی نکل آئے گی۔ وقال الانسان ما لہا، انسان کے گس کو ہو کیا گیا ہے؟ یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن تو یہ اپنی ساری خبریں بیان کر دے گی۔ میں کہاں گئی، کہاں بیٹھی، کہاں بولی، کہاں کھایا، کہاں پیا، کس سے ملاقاتیں ہوئیں، کس کے پاس کتنا رکے، کس مقصد سے رکے، کس نیت سے کام کیا، ایک ایک چیز بولے گی، زمین خبریں دے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلاوت فرمائی آیت اور پوچھا جانتے ہو زمین کی خبریں کیا ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی خبریں یہ ہیں کہ جس بندے یا جس بندی نے زمین کی پشت پر جو کچھ کیا ہوگا، زمین اس کی گواہی دے گی اور وہ کہے گی کہ فلاں فلاں شخص نے فلاں فلاں عمل فلاں فلاں دن میں کیا تھا۔ ترمذی میں یہ روایت ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف بتا دیا ایک ایک خبر زمین دے گی، اور اس روز لوگ مختلف جماعتیں ہو کر لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھا دیے جائیں۔ بس جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ایک ایک نیکی کو، یہاں ہے نا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، مثقال کہتے ہیں عربی میں چونٹی کے انڈے کو۔ چونٹی کا انڈا کتنا چھوٹا ہوگا، اور ذرہ برابر، اس چونٹی کتنی چھوٹی ہوتی ہے، اس کے انڈا کتنا چھوٹا ہوگا، جیسے مرغی اتنی بڑی اور اس کا انڈا بہت چھوٹا، تو چونٹی کا انڈا کتنا ہوگا؟ آپ خود سوچ لیں کہ پھر کتنی سی نیکی ہوگی تو اللہ اس کو بھی لے آئے گا، اور کتنی ہی نیکی ہوگی اور برائی ہوگی اللہ اس کو بھی لے آئے گا، اتنی سی برائی۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے اگر چھوٹی سی نیکی ہم خلوص دل کے ساتھ کریں تو قیامت کے دن وہ بھی احد پہاڑ جتنی بڑھ کر سامنے آ جائے گی۔ اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کرتے جاتے ہیں، آپ کا اس گناہ پر دوام ہو جانا اس گناہ کو بہت بڑا کر دیتا ہے۔ لہٰذا کسی چھوٹے سے چھوٹے
گناہ کو بھی جو ہے وہ نہیں کرنا سمجھنا کسی چھوٹے گناہ کو بھی حقیر نہیں جاننا، اور کسی بڑے سے بڑی نیکی کو بھی جو ہے چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی یہ سوچ کے آپ نے نہیں جانے دینا کہ یہ تو بہت چھوٹی ہے، میں تو کوئی بڑی نیکی کروں تو تب، ایسا نہیں ہوتا۔ اور آگے شروع ہو رہی ہے سورہ العادیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عادیات کہتے ہیں، عادیہ کی جمع ہے یہ ادو، ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے تیز گھوڑے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک اور مخلوق جس کی اللہ نے مثال کائنات کی نشانیوں میں 30ویں پارے میں بہت کچھ ہے۔ عادیات مکی صورت ہے، 11 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، ہانپتے ہوئے گھوڑوں کی قسم، پھر ٹاپ مار کر آگ جھاڑنے والوں کی قسم، پھر صبح کے وقت ہوا بولنے والوں کی قسم، بس اس وقت گرد و غبار یہ اڑاتے ہیں، پھر اسی کے ساتھ فوجوں کے درمیان گھس جاتے ہیں۔ ان الانسان لربہ لکنود، یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے، انسان تو انتہائی ناشکرا ہے۔ کیوں؟ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، وہ تو اپنے اوپر گواہ ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور وہ مال کی محبت میں بڑا شدید ہے۔ اسے اپنا آپ بڑا اچھا لگتا ہے، اسے اپنے جسم میں سب کچھ نظر آ رہا ہے کہ وہ اللہ کی مرضی اور منشا کے بغیر منہ میں ڈالا لقمہ نہیں کھا سکتا، اس کے باوجود انسان کی اکڑی ختم نہیں ہوتی، انسان کی تو اپنے آپ سے ہی جو ہے وہ ناشکری، اللہ سے ناشکری ہی ختم نہیں ہوتی۔ اللہ نے کہا نہیں، انسان دیکھتا ہے گھوڑا اپنے مالک کا کتنا فرما بردار ہوتا ہے، اس کے لیے جنگیں لڑنے کو تیار ہے، اس کے لیے رات دن کا سفر کرنے کو تیار ہے، اس کے لیے سپیڈ پکڑنے کو تیار ہے۔ آج ہم اگر دین کے لیے سپیڈ پکڑ لیں تو ہماری کیا ہی بات ہو۔ ہم اس گھوڑے کی مثال سے سمجھیں کہ گھوڑا مالک کے لیے دن رات کسی بھی ٹائم سپیڈ پکڑنے کو تیار ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جو ضروری نیکی لگتی ہے کرتے ہیں، جو بھاری نیکی ہو جاتی ہے ہم کہتے ہیں رہنے دو، بہت مشکل ہے، کون کرے گا، کتنی مشکل سے کریں گے، اچھا پھر میں نہیں کر سکتی نا، آپ کو پتہ ہے نا میرے کتنے مسئلے ہیں، آپ کو نہیں پتہ میرے کتنے مسئلے ہیں۔ پھر جب ہم ڈھیلے ڈھالے ہوتے ہیں، اللہ مثالیں دے دے کے سمجھا رہا ہے، دیکھو ان گھوڑوں کی طرح ہی ہو جاؤ جو اپنے مالک کے لیے ہر وقت چست رہتے ہیں، اور تم ہو، تمہیں مالک نے سزا جزا کا بھی بتا دیا اور اس کے باوجود تمہارے کان پر جوں تک نہیں رینگتی، اور تمہیں مال سے شدید محبت ہے۔ کیا پتہ نہیں ہے، کیا اسے وہ وقت معلوم نہیں جب قبروں میں جو کچھ ہے وہ نکال لیا جائے گا اور سینے کی پوشیدہ باتیں ظاہر کر دی جائیں گی؟ بے شک ان کا رب اس دن ان کے حال سے پوری طرح باخبر ہوگا۔ قیامت کے دن تو سینوں کے سارے بھید کھول دیے جائیں گے۔ سورۃ القاریہ شروع ہو رہی ہے۔ قیامت کا ایک اور نام القاریہ، کھڑکھڑا دینے والی۔ اب دیکھیے کتنے نام ہو گئے، الحاقہ، طامہ، صاخہ، غاشیہ، ساعہ، واقعہ، قاریہ۔ اللہ تعالیٰ بار بار نام دے دے کے ہمیں بیدار کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو جو آ رہی ہے وہ بہت کوئی بڑی چیز ہے، اس سے وقت رہتے سنبھل جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مکی سورہ ہے، 11 آیات ہیں۔ القاریۃ ما القاریہ، کھڑکھڑا دینے والی، اور کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی؟ وما ادراک ما القاریہ، تجھے کیا معلوم کہ وہ کھڑکھڑا دینے والی ہے کیا؟ جس دن انسان بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے۔ بارش آتی ہے نا، بارش کے بعد جو پروانے نکلتے ہیں چونٹے سے بڑے بڑے پر لگے ہوئے، ان کی طرح انسان ہو جائیں گے، اور پہاڑ دھنے ہوئے رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے۔ پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ دل پسند عیش کی زندگی میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جس کے پلڑے ہلکے نکل آئے، جس کے اعمال کا وزن نہ ہوا، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ اور تمہیں کیا پتا ہاویہ کیا ہے؟ نارٌ حامیہ، وہ تند اور تیز آگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کیفیات اس سورہ میں بھی بتا دیں۔ مومن کے لیے آسانیاں ہیں، پسند ہے، عیش ہے، وہ زندگی جو وہ چاہے گا۔ وجہ کیا ہوگی کہ اس کی نیکیاں زیادہ نکل آئیں، اس کے اعمال کا وزن بھاری ہو گیا۔ بعض دفعہ جو اعمال ہوتے ہیں نا، اعمال کا بھی وزن ہوتا ہے، اور ہر اعمال کا اپنا وزن ہے، لہٰذا وزنی اعمال کرنے کی بھی کوشش کریں اور نیکیوں کو سنبھال کر رکھنے کی بھی کوشش کریں۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ایک شخص نہیں نیک عمل کرتا پھر اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے، اور ہاویہ جہنم کی آگ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان دنیا میں جو آگ جلاتا ہے نا، یہ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، یعنی جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 درجے اوپر ہے۔
اللہ کے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جہنم نے ایک دفعہ شکایت کی کہ میں اتنی گرم ہوں کہ میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھائے جا رہا ہے، تو مجھے سانس کی اجازت دی جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے 2 سانس لینے کی اجازت دی، ایک سانس گرمی میں اور ایک سانس سردی میں۔ بس جو سردی جو سخت سردی ہوتی ہے وہ جب وہ سانس اندر لے کے جاتی ہے تو سخت سردی، اور جب وہ سانس باہر نکالتی ہے تو پھر جناب وہ سخت گرمی۔ تو اندازہ لگا لیں کہ سخت سردی اور سخت گرمی میں ہمارا کیا حال ہوگا۔ ہمیں جو ہے وہ ہم دنیا کی سخت سردی اور سخت گرمی برداشت نہیں کر سکتے، اور جہنم کی آگ تو اس سے بھی بہت گرم ہے، لہٰذا ہم نے اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے۔ سورۃ التکاثر مکی سورہ ہے، 8 آیات ہیں۔ تکاثر کہتے ہیں کسی بھی چیز کی کثرت کو، اور کثرت کی پھر آگے سے خواہش کو۔ آپ کو کسی بھی چیز کی کثرت سے خواہش ہو، ہوس، لالچ، اسے کہیں گے تکاثر۔ اور اس سورہ پہ تو بہت وقت لگانا ضروری ہے، لیکن چونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہوتا ہے، دورہ قرآن میں ہم زیادہ بات نہیں کر سکتے۔ جب اس کی ڈیپتھ اسٹڈی پڑھیں گے نا، پھر دیکھیں گے کہ اس صورت میں ہمارے لیے کتنا کچھ اللہ نے رکھ دیا، اتنے پیغامات ایک ایک لفظ میں۔ الہاکم التکاثر، زیادہ کی لالچ نے تمہیں غافل کر دیا، زیادہ ہونے، تکاثر، زیادتی کی خواہش نے، مال کی خواہش نے، اولاد کی خواہش نے، کنبے، قبیلے، تمہیں جو چیز محبوب ہے، آپ تکاثر میں ہر وہ چیز لائیں جو آپ کو محبوب ہے۔ آپ کو محبوب ترین چیز کی کثرت نے غافل کر دیا۔ کس سے غافل کیا؟ زندگی سے غافل کیا، اللہ سے غافل کیا، آنے والی موت سے غافل کیا، زندگی میں موجود حقیقتوں سے غافل کیا، اللہ کے احکامات سے غافل کر دیا، آخرت کے یقین سے غافل کر دیا۔ کب تک کیا؟ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم اپنے مقبروں میں جا پہنچے، یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے، تمہیں موت آ گئی۔ زندگی کے لیے اور زندگی کی خواہشوں اور اس کے حصول کے لیے تم ساری زندگی تھکتے رہے، بالآخر موت آ گئی، اور تم نے وہ نہ کیا جو تمہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہرگز نہیں، تم عنقریب معلوم کر لو گے، ہرگز نہیں، پھر تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا، ہرگز نہیں۔ اگر تم یقینی طور پر جان لو لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تو بے شک تم جہنم کو دیکھ لو گے۔ کب؟ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، تم اسے یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے۔ ان سر کی آنکھوں سے جب اسے دیکھو گے نا، پھر اس دن تم سے ضرور بضرور نعمتوں کا سوال ہوگا۔ اللہ پوچھے گا، آنکھیں دی تھی نا، کان دیے تھے، دل دیا تھا، دماغ دیا تھا، امن کی حالت میں تم تھے، صحت دی تھی تمہیں، مال و دولت دیا تھا، اولاد سے نوازا تھا، کیا کیا تم نے میری ان نعمتوں کے ساتھ؟ تم نے میری ان نعمتوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ ذرا مجھے بتاؤ، ذرا میری نعمتوں کی قدر تو بتاؤ کہ تم نے کیا قدر کی میری دی ہوئی نعمتوں کی۔ یہ جو لاسٹ آیا نا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے اور خلاف معمول نکلے، مطلب نارمل روٹین میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نہ نکلا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اور یہ ابو ہریرہ سے روایت ملتی ہے، کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو آپ کے پاس ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر تم یہاں کیسے آئے؟ تو انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس لیے نکلا تاکہ آپ سے ملاقات کروں اور آپ کے چہرہ انور کو دیکھوں اور آپ پر سلام پیش کروں۔ کچھ وقفے کے بعد عمر رضی اللہ عنہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے پوچھا، عمر تم یہاں کیسے؟ اس پر انہوں نے بھوک کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا، مجھے بھی کچھ بھوک لگی ہے۔ پھر سب مل کر ابو الہیثم بن تیہان انصاری کے گھر پہنچے۔ ان کے پاس بہت زیادہ کھجور کے درخت اور بکریاں تھیں، لیکن ان کا کوئی خادم نہیں تھا۔ ان لوگوں نے ابو الہیثم کو اپنے گھر پر نہ پایا تو ان کی بیوی سے پوچھا کہ آپ کے شوہر کہاں ہیں؟ وہ جواب دینے لگیں کہ وہ ہمارے لیے میٹھا پانی لینے گئے ہیں۔ یہی گفتگو ہو رہی تھی کہ ابو الہیثم پہنچ گئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک مشک تھی، مشک کو انہوں نے رکھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئے، کہنے لگے، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ پھر سب کو وہ اپنے باغ میں لے گئے، ان کے لیے بستر بچھایا، اور پھر کھجور کے درخت کے پاس گئے، وہاں سے کھجوروں کا گچھا لے کر آئے اور اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے
ہمارے لیے اس میں سے تازہ کھجوروں کو چن کر کیوں نہیں لائے؟ عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے چاہا کہ آپ خود ان میں سے چن لیں، یا یہ کہا کہ آپ اپنی پکی یا کچی جو کھجور جس کو پسند ہے وہ اپنے حساب سے لے لے۔ بہرحال سب نے کھجوریں کھائیں اور ان کے لائے ہوئے پانی کو پیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یقیناً یہ وہ نعمتیں ہیں کہ جن نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ پریشان ہیں کہ نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ آج افطار میں ہمارے دسترخوانوں پر کتنے کھانے ہوتے ہیں اور اس کے باوجود بھی ہم جو ہے وہ اس طرح کے کام نہیں کرتے، ہمیں فکر نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر بھی فکر کا اظہار کیا، تو ہمیں بھی فکر کرنی ہے۔ ہم سے بھی نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور ایک ایک بات کے بارے میں جب اللہ پوچھیں گے نا پھر ہمیں لگے گا پتہ۔ تو آج وقت رہتے ان نعمتوں کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، ان نعمتوں کو اللہ کے دین اور اللہ کے راستے پر لگانے کی ضرورت ہے۔ سورۃ العصر مکی سورہ ہے، 3 آیات ہیں، چھوٹی سی سورہ اور بہت ڈیپتھ والی سورہ، اتنی گہرائی ہے اس کی آیات میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر، عصر کہتے ہیں زمانے کو، آہستہ آہستہ گزرنے والا زمانہ، زمانے کے شب و روز، گردش ایام جسے آپ کہہ سکتی ہیں۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان تو سراسر خسارے میں ہے، مگر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور آپس میں حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایک راستہ واضح کر دیا، حق، سچ، صحیح، غلط سب کلیئر ہو گیا۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ زمانہ ہے اور زمانہ بدلتا ہے، ہم دیکھتے ہیں سیزنز بدلتے ہیں، کبھی گرمی تو کبھی سردی، کبھی دھوپ تو کبھی چھاؤں، کبھی ایسا ہوتا ہے راتیں لمبی ہو جاتی ہیں دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، کبھی دن لمبے ہو جاتے ہیں راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، اسی بات کو زمانہ کہا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ زمانے کی قسم انسان تو خسارے میں ہے، اس کے تو شب و روز گزرتے جا رہے ہیں اور اس کو پتہ ہی نہیں، اس کی زندگی کے دن اور گھنٹے اور سال کم ہوتے جا رہے ہیں، سال، مہینے، دن، گھنٹے کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں، اور وہ اپنے انجام آخر کی طرف بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ کامیاب کون ہوگا؟ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، حق کی وصیت کرے، مصائب پر صبر کرے، احکامات اور فرائض کی شریعت پر رہتے ہوئے خوب اچھے طریقے سے عمل کرے، اور ہر اس چیز سے اجتناب کرے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کیا، اور جتنی بھی نفسانی خواہشات ہیں، جتنی بھی دنیا کی لذتیں ہیں، ان سب پر صبر کرے۔ دیکھیں صبر 2 طرح کا ہے، ایک یہ کہ آپ پہ غم اور مشکل آتی ہے تو آپ صبر کرتے ہیں، اور ایک یہ کہ اللہ آپ کو نعمت دیتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ نعمت ملنے کے بعد آپ کے اوپر اگر آپ کو کسی چیز کی خواہش محسوس ہو رہی ہے اور وہ جائز نہیں ہے تو اس پر صبر کرنا، یہ بھی ایک جو ہے وہ صبر کی کیٹیگری ہے کہ آپ کر سکتے ہیں اور آپ نہیں کرتے۔ گناہ کا مقام ہے، آپ گناہ، آپ کے پاس ذرائع ہیں کہ آپ گناہ کر سکیں، بٹ آپ اس گناہ سے بچتے ہیں، تو یہ بھی صبر ہے۔ آگے شروع ہو رہی ہے سورۃ الہمزہ، مکی سورہ ہے، 9 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، یہ تو مجھے لگتا ہے سراسر خواتین کی سورہ ہے کہ خواتین کو الرٹ کرنے والی۔ اب دیکھیے، اب ہم جیسے جیسے پارہ مکمل ہو رہا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انداز بیان بھی مجھے لگتا ہے تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک چیز کو پکڑ کے ٹارگٹ کر کے آپ کو اور مجھے پیغامات دے رہے ہیں کہ دیکھو یہاں پر بھی سنبھلو، یہاں بھی سنبھلو، یہاں بھی سنبھلو۔ ہوتا ہے نا جیسے ہم چل رہے ہوتے ہیں اور آگے سامنے گند آ جاتا ہے تو ہم کپڑے اٹھا اٹھا کر چلتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو کیسے بچا کر چلانا ہے۔ مومن کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب لاسٹ پارے میں ہم میں سے ہر اس عادت کو نکالنا چاہ رہے ہیں جو ہماری زندگی میں ہمارا وتیرہ بن چکی۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو نکال کے ہمیں واقعی میں پکا اور سچا مومن بنانا چاہتے ہیں۔ پڑھتے ہیں سورہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خرابی ہے ہر اس شخص کی جو عیب ٹٹولنے والا اور غیبت کرنے والا ہو۔ ہمزہ اور لمزہ 2 لفظ ہیں
جن میں ایک ہے عیب ٹٹولنے والا اور دوسرا عیبوں کو اوروں کے سامنے بیان کرنے والا یعنی غیبت کرنے والا، اور الذی جمع مالا وعددا، جو مال جمع کرتا رہتا ہے اور گنتا رہتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، ہرگز نہیں، یہ تو ضرور توڑ پھوڑ دینے والی آگ میں پھینکا جائے گا۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ یہ آگ کیسی ہوگی؟ وہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے، نار اللہ الموقدہ۔ اور یہ قرآن کا واحد مقام ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نار اللہ، اللہ کی آگ۔ اللہ نے آگ کے لیے کہیں پر بھی اپنی ذات کے ساتھ اس کو جوڑا نہیں ہے، لیکن یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ میری سلگائی ہوئی آگ ہے، اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے، اور وہ ایسی ہوگی جو دلوں تک چڑھتی جائے گی اور ان پر بڑے بڑے ستونوں میں ہر طرف سے بند کی ہوگی۔ اتنی سخت سزا کیوں؟ کیونکہ زبان کنٹرول میں نہیں ہے۔ ہمزہ اور لمزہ دو چیزیں ہم نے دیکھی۔ ہمزہ وہ ہے کہ آپ کسی کی منہ پر برائی کر دیں، وہ ہے ہمزہ، ٹھیک ہے؟ آپ کو کسی میں عیب نظر آئے، آپ کسی محفل میں جاتی ہیں، ایون اب تو دین کی محفل میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، شادیوں بیاہوں میں تو پہلے ہوتا تھا، اب تو فوتگیوں میں بھی یہی حال ہے کہ ہم سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں کہ اگلا کپڑے کیسے پہن کے آیا، اچھا وہ رو رہی ہے تو کیسے رو رہی ہے، اچھا آنسو گر رہے ہیں کہ نہیں گر رہے، اور پھر فوتگی پہ بھی یہی چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو دکھا رہے ہوتے ہیں آنکھوں سے، اشاروں سے، باتوں سے، کونیاں مار کر، ہاتھ مار کر، دیکھو ذرا اس کو، اس کا حال تو دیکھو، یہ فوتگی میں کیسے آئی ہے، اچھا یہ رو کیسے رہی ہے، لگتا ہے اس کو تو دکھ ہی کوئی نہیں، اس کی تو آنکھ سے ایک آنسو نہیں آ رہا، اچھا اس کے کپڑے دیکھو، آج تو بڑا نیا جوڑا پہن کے آئی ہے فوتگی پہ، جو بیچارہ غریب پھٹا پہن کے آئے گا اس کے بھی پہ بھی ہمارے کمنٹس ہوتے ہیں۔ یہ ہے ہمزہ۔ ایک ہے لمزہ، آپ نے نوٹ کی بات، آپ نے منہ پہ تو نہیں کی لیکن آپ نے بعد میں پیچھے سے کسی اور سے کر دی، غیبت دوسری زبان میں۔ دونوں کے لیے اللہ نے کہا خرابی ہے، نہ سامنے ایپ ٹٹولنا ہے اور نہ پیچھے سے۔ ہم کیا کہتے ہیں، ہائی میں کیا کروں، میں تو بات دل میں رکھ ہی نہیں سکتی، جب تک تم اگلے کے منہ پہ کر نہ لوں مجھے چین ہی نہیں آتا، بھائی مجھے تو اچھا لگتا ہے کھری کھوٹی سیدھی بات کرو اور منہ پہ کرو۔ یہ انداز اسلام کا یا مومن کا انداز نہیں ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے، کنٹرول کرنا سیکھو۔ یہ جو چھوٹی سی زبان ہے نا، یہی جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہو جائے گی اگر اس کو کنٹرول میں نہ رکھا گیا۔ تو اس زبان کو کنٹرول کرنا ہے اور پھر مال کو لگانا ہے، زبان قابو میں رکھنی ہے اور مال دوسروں کو دینا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو مانتا ہے لیکن آخرت کو نہیں مانتا، وہ مال نہیں لگانا چاہتا۔ جسے آخرت پر یقین نہیں ہوتا نا، وہ کہتا ہے میں کیوں اپنا مال لگاؤں، میں کیوں خرچہ کروں، وہ مال گنتا جاتا ہے رکھتا جاتا ہے، گنتا جاتا ہے رکھتا جاتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے مال ساری زندگی پاس نہیں رہے گا، ایک وقت آئے گا تم مرو گے تو مال تو انشاءاللہ تمہارا باہر رہ جانا، تو اس مال کو تم نے کیا کرنا؟ لہٰذا مال کو وقت رہتے اپنی آخرت کے لیے ہم لگا جائے تو بہتر ہے۔ اپنے ہاتھوں لگا کے جائیں گے تو شاید اجر زیادہ ہوگا، بعد میں تو پچھلے پتہ نہیں کیا کوئی لگاتے بھی ہیں یا نہیں، واللہ عالم۔ لیکن اگر ہم جہنم کی ہولناکیوں کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا آگ پھر وہ بہت شدید ہوگی، میرا نہیں خیال کہ ہم برداشت کر سکیں، تو اللہم اجرنا من النار، اے اللہ آپ ہمیں اس آگ سے بچائیے گا، اللہم لا تجعلنا منہم، ہمیں ایسے لوگوں میں مت شمار کریے گا جو اتنی سخت آگ کا سزا پانے والے ہوں۔ آگے شروع ہو رہی ہے سورۃ الفیل۔ فیل کہتے ہیں ہاتھی کو، بہت مشہور قصہ ہے سورہ کے پیچھے، بہت دفعہ ہم نے سنا، بچپن میں آپ لوگوں نے کتابوں میں بھی پڑھا ہوگا۔ سورہ کو پڑھتے ہیں، مکی سورہ ہے، 5 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کے مکر کو اس نے بیکار نہ کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیجے جو انہیں مٹی اور پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے، بس انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ اگر کوئی بندہ اللہ کو چیلنج کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی تباہی کا سامان کریں گے۔ اس کے لیے اللہ کو کوئی حاجت نہیں کہ وہ کس چیز کو استعمال کرے۔ ہم نے پچھلے قوموں کے قصے پڑھے، عاد، سمود، لوط، شعیب۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان ساری قوموں کو نیچرل ڈیزاسٹرز کے ساتھ ختم کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہوا بھیجی، قوم تباہ ہو گئی، بارش بھیجی، قوم تباہ ہو گئی، آندیاں چلیں، قوم تباہ ہو گئی، چیخ آئی، چنگھاڑ آئی، قوم تباہ ہو گئی۔ یہ جو فیل کا واقعہ ہوا تھا ہاتھی والوں کا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے تھوڑا پیچھے تھا، ٹھیک ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کوئی شاید 50 ایک دن پہلے، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے،
اور قصہ کیا تھا کہ حبشہ کی طرف سے یمن میں ایک شخص جو ہے وہ گورنر تھا، اور وہاں پر اس نے ایک بہت بڑا گرجا تعمیر کروایا۔ اس کا ذہن یہ تھا کہ اس گرجے میں لوگ خانہ کعبہ کے بجائے عبادت کے لیے آئیں اور حج و عمرے کے لیے آئیں۔ جب یہ بات اہل مکہ اور ارد گرد کے لوگوں کو پہنچی تو بے شک اہل مکہ نے مکہ کے اندر بت رکھے ہوئے تھے، 360 بت ہونے کے باوجود وہ ایک خدا کو بھی مانتے تھے اور بھی خداؤں کو مانتے تھے، لیکن ان کے دماغ میں تھا کہ ایک خدا آسمان پر بھی ہے، اس کے ساتھ شریک کرتے تھے ساروں کو۔ انہوں نے کیا کیا، انہیں یہ بات پسند نہیں آئی کہ ہمارے کعبہ کو چھوڑ کے کسی اور جگہ کی عبادت کی جائے، لہٰذا ایک شخص نے وہاں جا کر اس گرجے کو ناپاک کر دیا، وہاں اس نے غلاظت پھیلا دی۔ اب جب اس بادشاہ کو، اس گورنر کو یہ بات پتہ چلی، ابرہہ نام آتا ہے اس کا، جب اس کو یہ پتہ لگا تو اس نے کہا یہ تو بڑا غلط ہو گیا، میں تو اب جا کے خانہ کعبہ کو بھی گرا دوں گا، نعوذ باللہ۔ اس نے لشکر لیا اور خانہ کعبہ پر حملے کے لیے آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے عبد المطلب، وہ چونکہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کعبہ کے متولی تھے، انہوں نے کہا بھئی میں تو ایسا ہے کہ ہم تو اپنے جانور، اپنی بکریاں لے کر جا رہے ہیں پہاڑ پہ، اللہ جانے اور اللہ کا کعبہ جانے۔ اور اس نے بالکل بھی اپنے حضرت عبد المطلب نے ہاتھ اپنے پیچھے کر لیے کہ میں اس معاملے میں کچھ نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ خود حفاظت کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پرندوں کے غول بھیجے، ان کی چونچوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں، اور اس کنکری کے بارے میں آتا ہے کہ وہ چنے یا مسور سے کے سائز کی ہوں گی۔ ایک چنے کی دال کا سائز کتنا ہوتا ہے، مسور کا سائز کتنا ہوتا ہے، لیکن وہ کنکری جس بھی فوجی کو لگتی وہ پگھل جاتا، اس کا گوشت اس کی ہڈیوں کے ساتھ سے گر جاتا۔ اور خود ابرا کا بھی یہی حال ہوا، وہ صنع کے مقام پر پہنچا اور پھر اس کو بھی موت آ گئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت خود کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنے کے بعد ہمیں یہ واقعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے سنایا کہ جو اللہ اتنی بڑی عقل رکھنے والے شخص کو تمہاری آنکھوں کے سامنے مار سکتا ہے تو ذہن میں رکھو اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے، لہٰذا وقت رہتے سنبھلو۔ سورۃ القریش شروع ہو رہی ہے، 4 آیات ہیں صرف۔ اہل قریش کو مانوس کرنے کے لیے صورت آئی کہ اہل قریش پر اللہ کے کتنے احسانات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لِإِيلَافِ قریش، قریش کو مانوس کرنے کے لیے، یعنی انہیں جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے لیے، بس انہیں چاہیے کہ اسی گھر کے رب کی عبادت کرتے رہیں جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور ڈر اور خوف میں امن دیا۔ یہاں بتا دیا گیا کہ اہل قریش پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص عنایت ہے۔ ویسے تو لوگ قافلے لوٹ لیا کرتے تھے، لیکن اہل قریش کے قافلے لوٹے نہیں جاتے تھے، کیونکہ وہ کعبے کے متولی تھے اور انہیں یہی تھا کہ کعبے میں ہمارے بت ہیں، تو اگر ہم نے ان کو کچھ کہا تو کہیں ہمارے خدا ہم سے ناراض نہ ہو جائیں، اور اس چکر میں وہ کیا کرتے کہ قریش کے قافلوں کو لوٹ مار سے محفوظ رکھا جاتا، انہیں چھوڑ دیتے۔ اسی طرح سفر کرتے، گرمی میں بھی سردی میں بھی، تجارت کے سفر، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ہم نے یہ تمہارے لیے انتظامات کیے، تمہیں بھوک کی حالت میں ہم نے کھانا دیا اور ہم نے تمہیں ڈر میں امن عطا کیا، تمہارے لیے امن ہے اور تمہارے لیے کھانے کا انتظام بھی اللہ کی طرف سے ہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ سورۃ الماعون مکی سورہ ہے، 7 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم، کیا تم نے اس سے بھی دیکھا ہے جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے، اور یہی ہے وہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے افسوس ہے، ویل ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، الذین هم یراؤون، جو ریاکاری کرتے ہیں، ویمنعون الماعون، اور برتنے کی چیز سے روکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 4-5 فکروں میں وہ باتیں سمجھا دی جو ہماری ساری زندگی میں کام آنے والی ہیں۔ اس سورہ کے بارے میں آتا ہے کہ اسے سورۃ الدین بھی کہتے ہیں، یا سورہ ارائیت بھی کہتے ہیں، یا سورہ یتیم بھی کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ ایک انسان جو آخرت کو جھٹلاتا ہے وہ یتیم کو اس کا حق نہیں دیتا،
وہ مسکین کو کھانے کے لیے نہیں دیتا، اس کے دل میں لوگوں کے لیے محبت نہیں ہوتی، اسے یتیم بھی اچھا نہیں لگتا، مسکین بھی اچھے نہیں لگتے، جیسے ہم آج کہتے ہیں تھرڈ کلاس پیپل، تو انہیں یہ شخص کا رویہ اسلام کے غیر منافی ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ ہر ایک سے محبت سے پیش آؤ۔ اور پھر ان نمازیوں کے لیے افسوس جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ یہاں پر ایک پوائنٹ ہائی لائٹ کریں، اللہ کہہ رہے ہیں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ان نمازیوں کے لیے افسوس جو نماز سے غافل ہیں، غفلت برتتے ہیں، ڈھیلی ڈھالی نماز پڑھتے ہیں، سست ہو کر نماز پڑھتے ہیں، وقت پر نہیں پڑھتے، مصنون طریقے سے نہیں پڑھتے، خشوع خضوع سے نہیں پڑھتے، اور پڑھتے بھی ہیں تو کبھی ٹکرے مار لیتے ہیں، سپیڈ میں پڑھ لیتے ہیں، ان کے لیے افسوس یا ویل ہے، جہنم کی وادی ہے ویل۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان کے لیے افسوس ہے، ان کے لیے ویل ہے۔ اب یہاں ایک سوال لکھیں کہ یہ تو ان کے لیے ہے جو نمازوں سے غافل ہیں، یا جو الذین هم یراؤن، یا وہ جو ریاکاری کی نماز پڑھتے ہیں، دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں اگر ان کے لیے یہ سزا ہے تو جو پڑھتے ہی نہیں ان کے لیے کیا ہوگا؟ ان کے لیے جہنم کی کون سی وادی ہوگی؟ یہ ذرا ایک سوال اپنے لیے یہاں لکھ لیں کہ اگر نماز میں غفلت برتنے والوں کے لیے ویل ہے تو نہ پڑھنے والوں کے لیے کیا ہوگا؟ بہت بہت کریٹیکل کوسچن ہے، اگر ہم اس پہ غور کر لیں اور ہم سمجھ لیں اور پھر برتنے کی چیزوں کو روکتے ہیں۔ برتنے کی چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ اب تو میرے خیال میں یہ چیز ناپیدی ہو گئی، پہلے گاؤں میں تو یہی ہوتا تھا، یا ابھی بھی شاید شہروں میں جن محلوں میں اچھا اسلام دعا ہوتی ہے، لوگوں کی آنا جانا ہوتا ہے، تو کبھی پیاز مانگ رہے ہیں تو کبھی ٹماٹر مانگ رہے ہیں، کبھی ہری مرچیں اور کبھی ہرا دھنیا، تو یہ چھوٹا موٹا چلتا رہتا ہے، اور اسی کو کہا گیا کہ برتنے کی چیز کو روکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کچھ نہیں دیتے، اور کچھ کی عادت ہوتی ہے کہ جو ہو وہ اپنا چھوڑ کے اوروں کو دینا جو ہے وہ پسند کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ دینے والا بنائے۔ آگے شروع ہو رہی ہے سورہ الکوثر، 3 آیات ہیں، بہت چھوٹی سی سورہ ہے۔ کوثر ہے جنت میں وہ تالاب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا، اور اسی سورہ کا ایک نام سورۃ النہر بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مکی سورہ ہے، 3 آیات ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، یقیناً ہم نے تجھے حوض کوثر دیا، فصلی لربک وانحر، بس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر، ان شانئک ھو الابتر، یقیناً تیرا دشمن ہی لاوارث اور بے نام و نشان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کو دیے جانے والے انعامات میں سے ایک انعام وہ ہے حوض کوثر، نہر کوثر، جو جنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نہر سے اہل ایمان کو جنت میں جانے سے پہلے اپنے دست مبارک سے پانی پلائیں گے۔ خواہش ہو رہی ہے نا اللہ ہمیں بھی وہ پانی نصیب کرے، ہمیں حوض کوثر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بھی نصیب کرے اور آپ کے ہاتھوں حوض کوثر بھی نصیب کرے۔ اس حوض میں پانی اسی جنت والی نہر سے آ رہا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پلائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا۔ آپ کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا انتقال جب ہوا تو ابو جہل اس نے بہت بہت غلط انداز میں بات کی، اس نے سب کو یہی کہا کہ دیکھو محمد کی تو نسل ختم ہو گئی، محمد تو بے اولاد ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ محمد لاوارث ہو گیا یا بے نام و نشان ہو گیا، تو تمہارا یہ دشمن ہی حقیقت میں بے نام و نشان ہوگا، بس ہم تھوڑی ڈھیل دے رہے ہیں، ہم چیک کر رہے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ ہم نے کیا معاملہ کرنا، اور واقعی ایسا ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر بے نام و نشان ہی چھوڑا۔ آج ہم اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو کرتے ہیں، ان کو تو کوئی بھی نہیں پوچھتا، اور جو یاد بھی کرے گا برے الفاظ میں کرے گا۔ سورۃ الکافرون شروع ہو رہی ہے، مکی سورہ ہے اور 6 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون، آپ کہہ دیجئے اے کافرو۔ یہاں سے جو اگلی 4 آیات ہیں نا، 5، ان میں بتا دیا گیا کہ قریش مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ ایسا کرتے ہیں، کچھ ایک دن ہم آپ کے خدا کی عبادت کرتے ہیں، ایک دن اپنے، ٹھیک ہے، ایک دن آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، ایک دن اپنے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلیئر کٹ کہا کہ ان کو بتا دو کہ میں تو شرک نہیں کر سکتا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو کہا تھا کہ رات کو سوتے وقت اگر تم یہ سورہ پڑھو گے تو تم شرک سے بری و ذمہ قرار پاؤ گے. ٹھیک. اب الفاظ پہ آتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، نہ میں عبادت کرتا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کر رہا ہوں. لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین، ولی دین، اور میرے لیے میرا دین. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. ہم راضی ہیں اس بات پہ کہ ہمارا دین اسلام ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہہ دیا کہ آپ ان کو صاف بتا دیں کہ میرے لیے میرا دین، تمہارے لیے تمہارا دین، تم نہیں ماننے والے، لہٰذا مجھے میرے حال پہ چھوڑو اور تم اپنے حساب کتاب کی خود تیاری کرو. سورۃ النصر مدنی سورہ ہے. نصر مدنی سورہ ہے، 3 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور تم لوگوں کو اللہ کے دین میں جوگ در جوگ آتا دیکھ لو تو کیا کرو؟ فسبح بحمد ربک، تو اپنے رب کی تسبیح میں لگ جاؤ. واستغفر، اور اس سے استغفار کرو، اس سے بخشش مانگو. انہ کان توابا، وہ تو پھر بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ تو پھر بڑا ہی رحیم ہے اور غفور ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورہ میں فتح مکہ کی خوشخبری دے دی گئی، مسلمانوں کے اور اسلام کے غلبے کی خوشخبری دے دی گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ آپ کو اور آپ کے صحابہ کو جہاں سے ہجرت میں نکلنے پر مجبور کیا گیا، اب آپ اس میں جو ہے وہ فتح کے ساتھ جائیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہوں گے. اور فتح مکہ پر یہ بات واضح ہو گئی. جو حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں آتا ہے وہ یہ سن کے روئے، اور انہیں سمجھ آ گئی کہ بس اب مقصد پورا ہو گیا، فتح آ گئی. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جانے کا جو کام ہے وہ اب قریب آ گیا، کیونکہ جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ پورا ہو گیا نا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی لیے کہہ دیا فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح کرو اور اس سے بخشش مانگو اور اسی کے لیے حمد و ثنا کرو. سورہ تبت، اسے کہتے ہیں سورۃ اللہب، ٹھیک، سورہ مسد بھی کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو تبلیغ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر آواز لگائی، یا صباحاؤ، اس کی آواز لگائی. اور یہ اس طرح کی عرب میں علامت ہوتی تھی کہ جب آپ نے کوئی بہت اہم بات کرنی نا، آپ اونچی جگہ پر چڑھ کر یہ آواز لگایا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا لوگوں کو، لوگ اکٹھے ہو گئے. آپ نے فرمایا ذرا بتاؤ، اگر میں تمہیں خبر دوں کہ اس پہاڑ کی پشت پر ایک گھڑ سوار لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جھوٹا نہیں پایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں تمہیں ایک بڑے عذاب سے ڈرانے آیا ہوں، اگر تم کفر و شرک میں مبتلا رہے. یہ سن کر ابو لہب نے ایک دم کہا تب لک، یعنی تیرے لیے ہلاکت ہو. کیا تو نے ہمیں اس بات کے لیے جمع کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک اللہ کو مانیں؟ اس بات پر یہ سورہ نازل ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا کہ جو آپ کا دشمن ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے ساتھ بہت برا کریں گے. اور ابو لہب جو تھا نا، اس کا اصل نام ابو العزہ تھا، اور اس کو ابو لہب اس لیے کہا جاتا تھا کہ یہ خوبصورت تھا، انتہائی حسن و جمال والا. اس کے چہرے پہ اتنی سرخی تھی کہ سرخی کی وجہ سے عرب اسے ابو لہب کہتے تھے، یعنی ایسا جو شعلہ فزاں ہو، شعلہ فروزاں ہو، کہ جس کے چہرے سے اس کی سرخی ڈھلکے. جب اس کو ابو لہب کہا جانے لگا اور جب اس نے اسلام کی اتنی مخالفت کی، اللہ نے بتایا کہ یہ جہنم کا ایندھن بنے گا. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا، حقیقی چچا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی دشمن کا نام قرآن میں نہیں آیا سوائے ابو لہب کے. تو یہاں پر بھی دیکھ لیں، نسبتیں، رشتہ داریاں کام بالکل نہیں آتی اگر آپ اللہ کے نافرمان ہیں. اللہ کے نبی کا یہ شدید دشمن تھا، اور اس کی بیوی ام جمیل،
اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی کم نہیں تھی۔ دونوں کا انجام پڑھتے ہیں۔ اللہ نے دونوں کے لیے کیا وعید دی؟ تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا، نہ تو اسے اس کا مال کام آیا نہ اس کی کمائی۔ وہ عنقریب بھڑکنے والی آگ میں جائے گا، اور اس کی بیوی بھی جائے گی جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے، اس کی گردن میں پوست یعنی کھجور کی بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ ابو لہب کہتا تھا محمد تمہارے ہاتھ ٹوٹے، تم نے ہمیں ہمارے ہی اپنوں سے دور کر دیا۔ اس جملے کے کہنے کے 13 سال بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ نازل کی اور کہا اس کے ہاتھ ٹوٹے۔ اس کے ابو لہب نے تو اس وقت بولا نا، اور بعد میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہی اس کے لیے جو ہے اناؤنسمنٹ دے دی کہ اب یہ انجام اس کا ہوگا۔ اور جو اس کی بیوی تھی وہ کیا کرتی، وہ جھاڑیاں اور کانٹے دار جھاڑیاں لے لے کے اکٹھی کر کر کے لاتی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھایا کرتی تھی، اور اس لیے بچھاتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ یہ جو اس کے کام ہے نا، اس کے ساتھ یہی انجام ہوگا کہ یہ لکڑیاں ہی ڈھوئے گی اور اس کی گردن میں پھر کھجور کی رسی ہوگی، ایسی رسی جس میں اچھی سی آگ لگے گی۔ یہ دنیا میں نا اس نے گلے میں اپنے میں نا ایک لاکٹ پہنا ہوا تھا، اور یہ اس لاکٹ کی وجہ سے مطلب لوگوں کو ورغلاتی تھی کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جاؤ، نعوذ باللہ۔ اللہ نے کہا اسی طرح اس کے ساتھ ہم بھی انجام کریں گے۔ آگے ہے سورہ الاخلاص، توحید کا بہترین نمونہ۔ اس کے بارے میں آتا ہے 1/3 قرآن کے برابر ہے، چھوٹی سی سورہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 1/3 قرآن قرار دیا۔ اس کو رات کو پڑھنے کی ترغیب دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر صحابہ ہر رکعت میں دیگر صورتیں پڑھتے ہی پڑھتے یہ سورہ بھی پڑھتے۔ اور ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ شکایت ہی کی کہ یہ جو بھی سورہ پڑھتے ہیں اس کے ساتھ سورہ اخلاص پڑھ دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے سوال کیا تو وہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس سورہ سے محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری اس کے ساتھ محبت تمہیں جنت میں داخل کر دے گی، لہٰذا سورہ کو غور سے پڑھیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید کو سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، لا مثل لہ ولا امثال لہ، لا تمثیل لہ، اس کی تو نہ کوئی مثل اور نہ کوئی تمثیل، اس جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اللہ جیسا کوئی بھی نہیں، اللہ جیسی مثال بھی کوئی نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ اچھا اس سورہ کے بارے میں ایک بہت اہم بات آپ نوٹ کریں، پوری سورہ میں ساری آیات مطلب 4 آیات ہیں اور چاروں کی چاروں ایک ہی لیٹر یعنی دال پر ختم ہو رہی ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں صاف بتا دیا اللہ کسی کا محتاج نہیں، اس کی ذات، اس کی صفات، اس کے افعال میں کوئی شریک نہیں، لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ آگے ہے سورۃ الفلق اور اس کے بعد سورۃ الناس، دونوں اکٹھی آ گئیں، دونوں کو معوذتین کہتے ہیں، یعنی 2 ایسی صورتیں جن کو پڑھ کے پناہ لی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کی رات مجھ پر کچھ ایسی آیات نازل ہوئی ہیں جن کی مثل میں نے کبھی نہیں دیکھی، یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں صورتیں پڑھی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حابس سے کہا تھا کہ اے ابو حابس، کیا میں تمہیں سب سے بہترین تعویذ نہ بتاؤں جس کے ذریعے سے تم پناہ طلب کرو یا جس کے ذریعے سے پناہ طلب کرنے والے پناہ مانگتے ہیں؟ تو ابو حابس نے عرض کیا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں صورتیں بتائیں اور فرمایا یہ دونوں معوذتین ہیں۔ معوذتین تعویذ ہیں آپ تعویذ لینے آگے پیچھے جاتی ہیں نا، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تعویذ ہیں یہ 2 صورتیں، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی انسانوں اور جنوں کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور جب یہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا معمول بنا لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی آپ نے ساری چیزیں چھوڑ دیں اور یہ دونوں صورتیں آپ پڑھا کرتے تھے۔ اور اما عائشہ کہتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی تکلیف محسوس ہوتی تو آپ یہ دونوں صورتیں یعنی کہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے جسم پر پھونکتے۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف زیادہ ہو گئی تو میں یہ صورتیں پڑھ کر آپ کے ہاتھوں کو برکت کی امید سے آپ کے جسم پر پھیر دی۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کیا گیا تو جبرائیل امین یہی 2 صورتیں لے کر حاضر ہوئے اور بتایا کہ ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا ہے اور یہ جادو فلاں کنویں میں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیج کر اسے منگوایا، اور وہ جادو کیا تھا؟ ایک کنگھی تھی جس کے دندان اور بالوں کے ساتھ ایک تانت کے اندر 11 گریں تھیں، اور موم کا ایک پتلا بنا ہوا تھا جس میں سوئیاں چبوئی ہوئی تھیں۔ جبرائیل علیہ السلام کے حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں میں سے ایک آیت وہ پڑھتے جاتے، گرہ کھلتی جاتی اور سوئی نکلتی جاتی۔ جب خاتمے تک پہنچے تو ساری گریں بھی کھل گئیں اور سوئیاں بھی نکل گئیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ٹھیک ہو گئے، ایسے جیسے کوئی شخص کسی جکر بندی سے آزاد ہوا ہو۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا رات کو سوتے وقت سورہ الاخلاص اور معوذتین پڑھ کر اپنی ہتھیلیوں پر پھونکتے اور پھر انہیں سارے جسم پر ملتے، پہلے سر، چہرے اور جسم کے اگلے حصے پر پھیرتے، اس کے بعد جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پہنچتا 3 مرتبہ ایسا کرتے۔ اب سورہ پڑھتے ہیں اور ساتھ ساتھ بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفلق مکی سورہ ہے، 5 آیات ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے جبکہ اس کا اندھیرا پھیل جائے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گلا لگا کر اس میں پھونکنے والیوں کے شر سے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کی برائی سے بھی جبکہ وہ حسد کرے۔ یہاں بتا دیا گیا کہ جادو کرنے والا جب جادو کرتا ہے اس سے بھی پناہ مانگنی ہے، اور یہ جو ہے پھونکے مارنے والیاں یعنی کہ کالا عمل یا جادو کرنے والی جو مرد اور عورتیں ہوتی ہیں، یا جنوں سے جادوگر جو ہے وہ جو جادو کرتے ہیں تو جس بھی چیز پر وہ جادو کرتے ہیں اس پہ وہ پھونکے مارتے ہیں۔ تو اور تیسری چیز حسد آ گئی، حسد کو بھی، حسد اور نظر یہ جو ہے وہ بہت زیادہ کریٹیکل چیزیں ہیں اور ہمیں ان کے بارے میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چیزیں بتا دیں ہم یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ سورۃ الناس مکی سورہ ہے اور 6 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں، ملک الناس، لوگوں کے مالک کی، الہ الناس، لوگوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، خواہ وہ جنوں میں سے ہو چاہے وہ انسانوں میں سے ہو۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں بچھو نے ڈس لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی اور نمک منگوایا اور اس جگہ کے اوپر ملا، اور ساتھ ساتھ یہ دونوں صورتیں اور سورۃ الکافرون پڑھی اور ان کی طبیعت بحال ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے اور ان دونوں صورتوں کے ترجمے سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جو عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اگر ہم تکلیف میں، آزمائش میں، پریشانی میں، جادو وغیرہ کی کنڈیشنز میں، ان یوزول کنڈیشنز میں، تکلیف دہ حالات میں یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں اس سے افاقہ ہوگا۔ بات کیا کی گئی کہ میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے مالک کی، لوگوں کے معبود کی، اور وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کی شر سے۔ جو وسوسہ ڈالنے والے ہیں یہ انسان بھی ہو سکتے ہیں اور جن بھی ہو سکتے ہیں۔ غیر محسوس طریقے سے انسان کے دل میں بری باتیں ڈالنا، اسے کہتے ہیں وسوسہ۔ اور خناس کہتے ہیں کہ دماغ میں گھس جائے کوئی چیز اور وہ ایسی چیز ہو جو آپ کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، تو عربی میں اسے خناس کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو کہتے ہیں کہ اس کے دماغ میں خناس بھرا، یعنی بھوسا بھرا یا بد دماغ سمجھ لیں اس طرح کا۔ تو عربی میں خناس وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے، جسے اللہ کی یاد سے غفلت ہو جائے۔ تو یہاں بتا دیا گیا کہ وسوسہ ڈالنے والوں کی 2 قسمیں ہیں، شیاطین میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے
کہ جو ہے وہ شیطان، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے جو اس کا ساتھی ہوتا ہے، جو اسے گمراہ کرتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ نے اس پر میری مدد فرمائی اور وہ میرا مطیع فرما ہو گیا، مجھے وہ خیر کے علاوہ کسی بات کا حکم نہیں دیتا۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہر انسان کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرما رہے تھے، تو آپ کی جو زوجہ محترمہ ہے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ملنے آئیں، رات کا وقت تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپسی پر انہیں چھوڑنے گئے۔ راستے میں دیکھا تو 2 انصاری صحابی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے، انہیں بلایا اور بتایا کہ یہ میری اہلیہ صفیہ ہیں۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے بارے میں بدگمان ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، تو مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں وہ تمہارے دلوں میں شبہ ہی نہ ڈال دے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے بات کچھ نہیں ہوتی اور وہ شک کی بنیاد پر ہمارے دماغ میں ایسی آتی ہے کہ ہم اس شک کی وجہ سے اچھے بھلے رشتوں کو کھو دیتے ہیں، اور وہ وسوسے ہمارے رشتوں میں دراڑیں ڈال دیتے ہیں، چاہے وہ انسانوں کی طرف سے ہوں، چاہے وہ جنوں کی طرف سے ہوں۔ تو ہمیں ہر چیز کے لیے الرٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، قرآن پاک مکمل ہو گیا اور اب کرتے ہیں دعا۔ چلیں سب لوگ دعا کر لیتے ہیں۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ اللہم انی اسألک بأنی اشہد انک لا الہ الا انت، لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين،
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر نفسنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم اغفر لنا لذنوبنا اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفعنا ومن قلب لا يخشونا ومن نفس لا تشبعنا ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء منزل التوراة والإنجيل والقرآن العظيم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اے ہمارے اللہ پاک، اے گناہوں کو بخشنے والے رب کریم، رمضان کی جاتی ہوئی گھڑیوں میں تیری توفیق کے بغیر یہ بالکل ممکن نہیں تھا کہ ہم اس قرآن کو مکمل کرتے۔ تیرا شکر، تیرا لاکھ لاکھ شکر، تو نے ہمیں اس قابل سمجھا، ہم نے اس تیرے کلام کو پڑھنے کی ایک
چھوٹی سی کوشش کی، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمانا۔ اس قرآن کو پڑھتے ہوئے، اس قرآن کو پڑھاتے ہوئے اگر کوئی بات ایسی منہ سے نکل گئی جو تیرے دین کے خلاف تھی، جو تیری ناراضگی کا سبب بنی، تو ہمیں بخش دینا۔ اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے غفور الرحیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ، آج رمضان کی گزرتی ہوئی گھڑیوں کے ساتھ تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، تو اسے بخشش مانگنے کے طلبگار ہیں۔ اے ہمارے غفور الرحیم اللہ، تیرا قرآن میں وعدہ ہے کہ جو توبہ کرے گا تو اس کے گناہ معاف کر دے گا، تیرا وعدہ ہے جو شرمندہ ہوگا تو اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ آج ہم سب شرمندہ ہیں، آج ہم سب شرمندہ ہیں، آج ہم اقرار کرتے ہیں اللہ ہم نے جتنے گناہ کیے تو انہیں معاف کر دے، ہمارے وہ تمام گناہ جو ہمارے علم میں ہیں اور جو ہمارے علم میں نہیں، جو تیرے علم میں ہیں، اے اللہ ہمارے تمام ظاہر پوشیدہ چھپے گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ تو ہمارے جان بوجھ کر کیے اور وہ جو ہم سے خطا کی صورت میں ہو گئے، ہمارے سارے گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیرا وعدہ ہے تو رمضان میں لوگوں کو جہنم کی آگ سے رہا کر دیتا ہے، اے اللہ تو ہمیں بھی جہنم سے رہا کر دینا، ہمیں تیری جہنم کو نہیں دیکھنا، ہمیں کوئی خواہش نہیں اس کی۔ اے اللہ ہم گرتے پڑتے مسلمان ہیں، آج ہم فتنوں کے دور میں پڑے ہوئے مسلمان ہیں، اے اللہ اس فتنوں کے دور میں ہمیں اپنے ایمان پر قائم رہنے والا بنانا۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ، اے اللہ ہمیں مرتے وقت کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھنا، ہمیں موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ نصیب کرنا، ہمیں ایمان والی موت نصیب کرنا، ہمیں جنت کے بالا خانے نصیب کرنا، ہمیں جنت میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب کرنا۔ اے اللہ تو ہمیں ان کا ہمسایہ بنا دینا۔ اے اللہ ہمارے اعمال نہیں ہیں پر تو اپنی رحمت سے ہمیں اپنی جنت میں داخل کر دینا۔ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج ہم میں سے جو شخص جو دعا کرے تو اس دعا کو قبول کر لینا، تو ہمارے گھروں میں برکتیں دے دے، ہمارے ملک میں برکتیں دے دے۔ اے اللہ تو غزہ کے مسلمانوں پر اپنی خاص رحمت کر، اے اللہ ہمارے مسلمانوں کی غیرتیں جگا دے۔ اے اللہ تو ہمارا ایمان ہے غزہ والے سارے جنت میں جا رہے ہیں، لیکن اے اللہ جو باقی امت مسلمہ ہے سوئی ہوئی امت کو جگا دے۔ یہ امت آج وقت ہے جہاد کا، یہ امت اٹھ جائے، یہ امت ان معصوم بچوں کی آہیں، ان عورتوں ان مردوں کی آہو پکار پر اٹھ کھڑے ہوں۔ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہمارے مسلمانوں میں جذبہ شوق شہادت اتنا بڑھا کہ یہ تلواریں اٹھا لیں، یہ ظلم کے خلاف اور کفر کے خلاف اکٹھے ہو کر اٹھ کھڑے ہوں۔ اے اللہ تو ہم پر رحم کرنا، ہم جانتے ہیں غزہ کی حالت جتنی خراب ہے ہماری عبادات شاید تو قبول بھی نہ کرے، پر اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم بے بس سے کمزور سے مسلمان اس وقت تیرے سامنے صرف ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، تو ہمارے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ تو ان مسلمانوں پہ اپنا خاص رحم کر، ہمارے مردوں کے دلوں میں ولولہ شہادت پیدا کر دے، جوش جہاد پیدا کر دے میرے اللہ۔ اے دعائیں قبول کرنے والے رب تو ہماری دعائیں سن لے، اے ہمارے رب تو ہماری پکاریں سن لے، تو مرد مجاہد بھیج دے۔ اے اللہ تو ہمارے مسلمانوں کی غیرتیں جگا دے، یہ اٹھ کھڑے ہوں سارے۔ اے اللہ مجھے سمجھ نہیں آتا ہم آپ سے کیسے مانگے، ہم آپ سے کیسے مانگے، ہمارے اپنے مرد ہی تلواریں اٹھانے کو تیار نہیں، تلواریں تو دور، یہ تو مرد قرآن اٹھانے کو بھی تیار نہیں۔ اے اللہ تو ہمارے حال پہ رحم فرما دے، اے اللہ تو ہمارے حال پہ رحم فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اس قرآن سے جڑنے والا بناؤ، ہمیں اس قرآن سے جوڑ دے، ہمیں اپنے اس کلام سے جوڑ دے۔ اے اللہ تو ہمارے والدین پہ خاص رحم کر، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ہم میں سے جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جن کے والدین بیمار ہیں، اے اللہ تو انہیں صحت دے دے، اے اللہ تو انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ دے دے، جتنے بھی مریض ہیں انہیں تو شفا دے دے۔ اے اللہ تو بیماریوں کو دور کرنے والا رب ہے، ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کی
ساری تکلیفیں دور کر دے۔ اے اللہ ساری وہ بیماریاں جو تیری عبادت میں رکاوٹ بنتی ہیں میرے مولا، ان بیماریوں سے ہمیں پاک کر دے۔ اے اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا، ہمیں ہمارے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا۔ اے اللہ ہمیں ہمت دینا ہم اپنے والدین کی خدمتیں کر سکیں۔ ہم بیٹیاں ہیں نا، ہم نہیں جا سکتی، ہم ان کی خدمتیں نہیں کر سکتی، میرے مالک جو کر رہی ہیں ان کی خدمتوں کو قبول فرما۔ جو بیٹیاں اپنے والدین کی خدمتیں کر رہی ہیں انہیں اس کا اجر عظیم دے دے، اور ہم جو بے بس اولادیں ہیں جو اپنے والدین کی خدمتیں نہیں کر سکتے، ہماری گھروں کی ذمہ داریاں ہیں، اے اللہ تو ہمیں ہمت دینا کہ ہم اپنے والدین کے تابعدار رہیں۔ ہماری وجہ سے ہمارے والدین کی آنکھوں کو ٹھنڈک دینا، ہمیں ہماری اولاد کے ذریعے آنکھوں کی ٹھنڈک دینا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین، اے اللہ تو ہمارے شوہروں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے بیٹوں کو ہماری بیٹیوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ ہماری بیٹوں اور بیٹیوں کی عزتوں اور عصمتوں کی حفاظت کرنا۔ اے اللہ اس فتنے کے دور میں ہمیں ہمت دینا، ہم اپنی اولادوں کو ان فتنوں سے بچا سکیں، ہم انہیں دین کے راستے پر لا سکیں۔ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہمیں ہمت دینا، ہم اپنی اولادوں کو صحیح تربیت دے سکیں، صحیح راستہ دکھا سکیں، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور اس کی شریعت پر چلا سکیں۔ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر طرف سے دشمنوں کے حملے ہیں اور ہر طرف سے شیطان کے وار ہیں، تو ہمت دینا ایمان پر قائم رہنے کی، ایمان پر استقامت کی، عمل پر استقامت کی۔ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہمارے رشتوں سے ٹھنڈکیں دے دے، ہمیں ہمارے رشتوں سے رحمتیں اور محبتیں دے دے، ہم مسلمانوں کے دل کھول دے، ہمارے دلوں سے کینہ اور بغض نکال دے۔ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اپنی خاص رحمت سے ہمارے سارے گناہوں کو بخش دے۔ میرے مالک جمعے کی سعادت کی گھڑیاں ہیں، ہمیں نہیں پتا کون سی گھڑی تیری قبولیت کی ہوگی۔ اے اللہ تو ہمارے سارے گناہوں سے درگزر کر دے، ہمارے سارے گناہوں سے درگزر کر دے۔ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو لوگ میرے ساتھ دین کے اس کام میں شامل ہیں، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہم سب پہ رحم فرما، ہمارے ساتھ پڑھنے پڑھانے والوں پر رحم کر۔ اے اللہ ہم تیری ایک چھوٹی سی مخلوق ہیں، ایک چھوٹی سی ٹیم تیرے نام کے لیے نکلے ہیں، ارادہ یہی ہے کہ تیرے قرآن کی سربلندی کے لیے کام کریں، تو ہماری ان چھوٹی چھوٹی کوششوں کو قبول کرنا۔ اے اللہ تو ہمارے گھروں کے مسائل کے لیے کافی ہو جانا، ہمارے معاشی اور معاشرتی مسائل کے لیے کافی ہو جانا۔ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنے بھی لوگ اپنے اولادوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، اے اللہ تعالیٰ ان کے رشتے آسان کر دے۔ اے اللہ تو دنیا سے چلے گئے ان کی قبریں روشن کر دے۔ تیرا وعدہ ہے تو رمضان المبارک میں بہت سی قبروں کو عذاب سے رہائی دیتا ہے۔ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام امت مسلمہ میں جو لوگ چلے گئے ان پر اپنا خاص کرم کر دے، ان کی قبریں جنت کے باغات بنا دے۔ ہمارے جو اپنے پیارے اس دنیا میں نہیں رہے تو ان سب پر رحم فرما، تو ہمیں ان کے لیے ہاتھ اٹھانے والا بنا۔ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ان کے حق میں اٹھنے والے ہاتھوں کو تو قبول فرما۔ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دین اور دنیا میں رہتے ہوئے اپنے اس دین پر قائم رہنے والا بنانا۔ ہم نے جو کوشش کی اس قرآن کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کوشش پہ ہمیں اگلے پورے 11 مہینے بھی کاربند رکھنا، ہمیں استقامت دینا کہ ہم پورا سال اگلے رمضان سے پہلے تک بھی اس قرآن کو کبھی نہ چھوڑیں۔ اے اللہ ہمارے ان قرآنوں پہ کبھی گرد نہ پڑنے دینا، ہمارے قرآن روز ہمارے ہاتھوں میں آئیں، ہم روز انہیں پڑھیں، اور اے اللہ اسی قرآن کو ہمارے لیے حجت بنا دینا۔ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری تو جانتے ہیں نا، ہمارے لوگوں میں، ہماری ایڈونس میں، ہمارے پیاروں میں جو بے اولاد ہیں، ایڈونس اس لیے یاد آ جاتی ہیں کہ یہ ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں۔ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو دنیا میں جتنے بھی بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ کی نعمت دے دے۔
اے اللہ جتنے وہ لوگ جن کے نام اس وقت میرے دل اور دماغ میں گردش کر رہے ہیں اور نام لینے کا وقت نہیں ہے، اللہ تو ان سب کی جھولیاں بھر دے۔ اے زکریا کو بڑھاپے میں اولاد دینے والے رب تو دے سکتا ہے، تو ان سب کی جھولیاں بھر دے، تو اپنے خزانوں سے اولادیں دے دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اپنی اولادوں کے لیے پریشان ہیں، ان کی بیٹیاں، ان کے بیٹے جن کے رشتے نہیں ہو رہے یا جن کے ہو گئے اور شادی کے مسئلے ہیں، اے اللہ تو ہر مسئلے کے لیے کافی ہو جا۔ اے اللہ تو جو بھی آزمائش دے اس آزمائش میں ہمیں ثابت قدم رکھنا، ماں باپ ہوتے ہوئے یا کسی بھی اور رشتے میں ہوتے ہوئے اے اللہ ہم پہ ایسی آزمائش نہ ڈالنا جو ہمیں تیرے دین سے دور کر دے، جو ہمیں تیرے اس قرآن سے دور کر دے۔ اے اللہ اس قرآن کو ہماری زندگی میں بہار بنا دے، اسے ہماری زندگی کی رونق بنا دے، اور اس قرآن کو ہمارے لیے حجت بنانا۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اے اللہ ہمیں اس قبر کی وحشتوں میں اس سے مانوس کر دینا، اس قرآن کی وجہ سے ہمیں وحشتوں میں بھی خوف نہ آئے۔ اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، اے اللہ ہمیں اس قرآن عظیم کی وجہ سے ہم پر رحم فرما۔ وجعلہ لی اماما، اے اللہ تو اسے ہمارے لیے امام بنا دے، ونورا، اور اسے ہمارے لیے نور بنا دے، وہدی ورحمہ، ہمیں اسی سے ہدایت اور رحمت لینے والا بنا۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت، اے اللہ جو اس میں سے ہم بھول گئے تو ہمیں یاد کرا دے، وعلمنی منہ ما جہلت، اور اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس بھی اس قرآن کے معاملے کا مجھے علم نہیں یا ہمیں علم نہیں، اے اللہ تو ہمیں اس علم سے آگاہی دے دے، ہماری اس جہالت میں علم کا نور دے دے۔ وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار، اے اللہ ہمیں رات کی گھڑیوں اور دن کی گھڑیوں میں سے پڑھنے والا بنا، ہمیں ہمت دے ہم اس قرآن کو اٹھا کر ہر وقت پڑھیں۔ وجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے لیے حجت بنا دینا، قیامت کے دن اسے ہمارے لیے سفارشی بنا دینا۔ اللہم اجعل القرآن العظیم رفیقا لی فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن عظیم کو ہمارا دنیا اور آخرت میں ساتھی بنا دے۔ ہم نے تو اسے جو مانگا وہ ہمیں عطا کر دینا، جو مانگنے سے رہ گیا تو ہم سب کے دلوں کے حال خوب جانتا ہے، ہمارے دلوں کی پکار تو جانتا ہے، تو شاہرگ سے قریب ہے میرے رب، تو ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو سننے والے ہیں ان کے دلوں کی مرادیں بھی سن لے، تو اس سے بڑا تو کوئی سمیع اور علیم ہے ہی نہیں۔ اے اللہ تو ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو ہمیں مانگنا نہیں آتا جو رہ گیا تو وہ بھی دے دینا، جو ہمارے حق میں اچھا ہے تو ہمیں وہ دے دینا، پر ہمارا خاتمہ ایمان پر کرنا، ہمیں دنیا میں آسانیاں دینا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، ہمیں آخرت بھی چاہیے، ہمیں صرف دنیا تک نہ رکھنا، ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لینا، ہمیں قبر کی تنہائیوں میں اس قرآن کی روشنی نصیب کرنا۔ اللہ تو ہمیں حشر کی تنہائیوں میں، حشر کی افراتفریوں میں نہ بھولنا، ہمیں اپنے عرش کا سایہ نصیب کر دینا۔ اے اللہ اس دن جس دن تیرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو ہمیں اس سائے کے نیچے جگہ دے دینا۔ اے اللہ اس دن ہمیں اپنے گناہوں کے پسینوں میں شرابور نہ رکھنا۔ اے اللہ تو ہمارے سارے گناہ دھو دے، ایسے جیسے سفید کپڑے کو دھویا جاتا ہے، ہر طرح کی میل کچیل اتار دے ہم سے۔ اے اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں حد الامکان تیرے اس قرآن پہ چلیں گے، تیری بتائی ہوئی شریعت پہ چلیں گے، اور پاؤں پھسل گیا تو معاف کر دینا، جہاں غلطی ہو گئی معافی مانگیں گے تو بخش دینا میرے اللہ۔ لیکن نیت یہی ہے کہ ہم حد الامکان اسی قرآن پہ چلیں، تیرے احکامات پہ چلیں، تو ہمیں اس قرآن پر چلنے والا بنانا، ہمیں ثابت قدم رکھنا۔ تو نے جو ہمیں ہدایت دی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس ہدایت پر کاربند رکھنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے پولیس صراط کی سختی سے بچا لینا، ہمیں وہاں اچھا سا نور دے دینا، اس نور کے ذریعے ہم سے پولیس صراط کراس کرا دینا۔ اللہ ہمیں حوض کوثر نصیب کرنا، اپنے پیارے نبی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر نصیب کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ازواج مطہرات اور صحابیات کا ساتھ نصیب کرنا۔ اے اللہ ہمیں آخرت میں ہمارے اپنے پیاروں کے ساتھ رکھنا۔ اے اللہ ہم چاہتے ہیں ہم اور ہمارے پیارے اس دنیا میں بھی ساتھ ہوں اور آخرت میں بھی، تو ہمیں ہمت دینا، ہم اپنی ذات
اور اپنے رشتے ان سب کو لے کر چلیں، ان سب کو تیرے راستے پر لے کر چلیں۔ اے اللہ ہماری چھوٹی چھوٹی کوششوں کو قبول کر لینا، ہمیں ہمت اور استقامت دے دینا کہ تیرے دین کو اور تیرے اس قرآن کو اور اس کلام کو کبھی نہ چھوڑیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ اپنے اپنے لیے بھی جو دعا مانگنا چاہیں مانگ لیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔